نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. حسن اخلاق کی دعا پڑھیے. دوسری دعا بھی کل کیا پڑھا تھا ہم نے؟ صحیح طرح پروناؤنس کیجیے. میں اصل میں پروننسیشن سننا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کس طرح پروناؤنس کرتے ہیں ایک لفظ کو. مزاح پڑھنے کے بعد غور کیا اس پر آپ نے؟ کوئی واقعہ سنائیے مزاح کا. پڑھنے کے بعد اب تک مزاح کا کوئی واقعہ، کوئی سچویشن، کوئی چیز جو آپ کی طرف سے ہوئی ہو یا آپ نے مشاہدہ کی ہو اور اس میں کوئی چیز حق کے خلاف نظر آئی ہو. یعنی یہ ہوم ورک ہے ایک طرح سے، یہ ایکسرسائز ہے. پڑھے ہوئے پر غور کرنا، واپس جا کر اس پر دھیان رکھنا اور اس کو نہ بھولنا. یہ بیسیکلی ریوائز کرنا ہے اس علم کو جو عمل میں لانا ہے. کوئی چیز یہ بتا رہی ہے کہ کل انہوں نے کسی کی کوئی بات ان کی نقل اتار کر کرنا چاہی تو انہیں فوراً بات یاد آ گئی اور پھر انہوں نے دوسروں سے بھی شیئر کیا کہ ایسا نہیں کرنا. پچھلے ہفتے کے لیکچر میں جو اہم ترین بات قابل غور تھی وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگزامپلز ہیں ہمارے سامنے مزاح کی اور خوش طبعی کی اور دل لگی کی، وہ ہمارے لیے بھی ایک اگزامپل ہے. اور بعض اوقات کھیل دل لگی میں ایک شخص دوسرے پہ پانی پھینک رہا ہے یا کوئی ایسی چیز پھینک رہا ہے، اس میں بچوں کو عام طور پہ دیکھا ہوگا آپ نے، کوئی بھی چیز ان کے ہاتھ میں تو ایک دوسرے پہ پھینکنے مارنے لگتے. تو ایز لانگ ایز کوئی چیز کسی کو ہرٹ نہ کرے، حد سے بڑی ہوئی نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ ایک دلیل تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان پانی کے چھینٹے کا تبادلہ ہوا تھا. یہ جو واٹر گیم ہوتی ہے اس کو اگر حد کے اندر رہ کے کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. دوسری دلیل، صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف خربوزے پھینکا کرتے تھے. یہ نہیں پتہ چلتا کٹے ہوئے تھے یا ثابت تھے، لیکن اس سے مجھے جو میرے امیجنیشن میں آیا وہ یہ کہ اگر بال کی شکل میں ایک دوسرے کی طرف پھینک رہے ہیں، اچھا میں پھینکتا ہوں تم پکڑ کے دیکھو، یہ نشانہ بعض اوقات ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف پھینکنے کا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا چھلکا پھینکا ہو یا بتیخ کا لفظ آتا ہے، یہ تبادحون بتیخ، اور تبادح میں ایک دوسرے کی طرف مارنا یا پھینکنا، یہ بھی کھیلنے کی ایک قسم. دین کی جو روح ہے وہ نہیں ہے. یا تو ہم دین کے نام پہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں یا پھر حد سے بڑھ جاتے ہیں دوسری طرف. تو دونوں کے بیچ میں رہنے کی ضرورت ہے. آج کا سبق پچھلے ہفتے کے سبق کا تتمہ ہے. تتمہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تتمہ لکھیں گے کیسے؟ تا میم ہا تمت کلمات ربک جیسے آتا ہے نا. التبسم مسکراہٹ، اسمائل. اس کا مادہ ہے با سین میم. بسم یبسم بسمن مسکرانا. باسم کہتے ہیں مسکرانے والے کو. بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں باسم، بہت خوبصورت نام ہے. بسام بھی ہوتا ہے فعال کے وزن پر، بہت زیادہ مسکرانے والا. اسی طرح بشاشت کا لفظ بھی آتا ہے ایک، اور بشاشت کا لفظ جو ہے وہ مسکراہٹ سے زیادہ وسیع ہے. ہنس مکھ ہونا، کشادہ روح ہونا، خوش ہونا. تبسم نام بھی ہوتا ہے اور تبسم کا معنی بھی مسکرانا ہے، اور یہ ابتسام اس کا مصدر بنتا ہے. ابتسام باب افتعال سے، مادہ وہی ہے بسم، اور بسمتن بھی کہتے ہیں.
بسمہ بھی نام ہوتا ہے، بعض لوگ اس کو بسمہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ اصل میں کیا ہے؟ بسمہ، بسمتن یعنی مسکراہٹ، اسمائل۔ عن عبد الله بن الحارث بن جزء يقول ما رأيت أحدا كان أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد۔ عن عبد الله بن الحارث، عبد الله بن حارث ابن جزء یعنی ابن جزء نام کا حصہ ہے، ان سے روایت ہے، یقول وہ کہتے ہیں، ما رأیت نہیں میں نے دیکھا، احدن کسی ایک کو بھی، نو ون، کانا جو تھا، اکثر زیادہ یا اکثر، تبسمن مسکرانے میں، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رواہ احمد، اس کو مسند احمد میں روایت کیا گیا یا امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں اس کو روایت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن الحارث بن جز رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر غم اور دکھ اور تکلیفیں کسی پر نہیں آئیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مسکرانا کسی خاص خوش کن کیفیت کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ ہر حال میں مسکرایا کرتے تھے۔ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ہر حال میں مسکرانے پہ مجبور کرتی ہے یا ہر حال میں مسکرانا سکھا دیتی ہے؟ کیونکہ مسکرانا صرف ظاہری فعل نہیں ہے، صرف چہرے پر منہ کا کھولنا یا ہونٹوں کو تھوڑا پھیلا لینا ہی مسکرانا نہیں ہے، بلکہ مسکرانا دل کی کیفیت کا ایک عملی اظہار ہے۔ اگر انسان کا دل خوش نہ ہو تو انسان مسکرا نہیں سکتا، اور ایک مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو انسان تکلفاً اپنے اوپر طاری کرتا ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو عادتاً ہوتی ہے۔ تو مسکراہٹ عادت کب بنتی ہے؟ جب انسان خوشی اور غم، دکھ اور تکلیف، اچھے اور برے، ہر حال میں مسکرانا جانے۔ اور ہر حال میں مسکرا کون سکتا ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھے، جو اس پر نظر رکھے جو اس کو ملا ہے، جس کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہو، احساس یافت ہو کہ میں نے کچھ پایا ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ احساس محرومی کا شکار انسان مسکرا نہیں سکتا، اس کے چہرے پر تلخی اور مایوسی اور نا امیدی اور ایک غم کی سی کیفیت ہوگی۔ مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے اور چہرہ اس کا مسکراتا رہتا ہے، اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر پازیٹو تھنکنگ ہو، مثبت سوچ ہو، جب انسان اپنے بارے میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمتوں کے بارے میں غور کرے، اپنے دل ہی دل میں ان کی طرف توجہ دے، جب انسان کے دل میں دوسروں کی بھلائی ہو، دوسروں کی خیر خواہی ہو۔ ایک مسکراہٹ وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں بھی ہوتی ہے، یعنی تنہائی میں بھی انسان مسکراتا رہتا ہے، اور تنہائی میں مسکرانا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ مسکرانے کی عادت کب بنتی ہے؟ جب انسان کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت پر سوچنا شروع کر دیں، اور سب سے بڑھ کر نعمت ہدایت پر اور مختلف مواقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے، اس کے ملنے پر، اس کے پانے پر، تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود آپ کے اندر ایک مسکرانے کی کیفیت جنم لے گی۔ پھر آپ کو مسکراہٹ اپنے اوپر طاری نہیں کرنی پڑے گی، مسکراہٹ کا خول نہیں چڑھانا پڑے گا، اس کے لیے ایک شعوری کوشش نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ آپ کے مزاج کے اندر وہ چیز شامل ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو درداء سے حضرت ام درداء روایت کرتی ہیں۔ ام درداء کون تھی؟ فقیہہ خاتون تھی، صحابیہ تھی، بہت سمجھدار تھی، بہت جاننے والی تھی۔ ان کے شوہر ابو درداء بھی بہت اچھے صحابی تھے۔
وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو دیکھتی کہ جب بھی وہ کوئی بات بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مسکرانے لگتے، یعنی جب بھی وہ کوئی حدیث سناتے یا حدیث روایت کرتے تو مسکراتے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خاص طور پر حدیث سناتے وقت کیوں مسکراتے ہیں؟ تو مسند احمد ہی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث حدیثا الا تبسم فی حدیثہ، ما رأیت نہیں میں نے دیکھا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو درداء، رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یحدث حدیثا کہ وہ کوئی حدیث بیان کر رہے ہوں، کوئی حدیث سنا رہے ہوں، کوئی بات کر رہے ہوں، الا تبسم مگر یہ کہ وہ مسکراتے تھے فی حدیث ہی اپنی بات میں۔ تو جب میں آپ کی بات کرتا ہوں، آپ کی بات آگے روایت کرتا ہوں تو صرف الفاظ کو روایت نہیں کرتا بلکہ عمل کو بھی روایت کرتا ہوں۔ اگر سارے دیندار لوگ صرف اس ایک حدیث پر عمل کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے بیان کرتے وقت مسکرانے لگے تو کون دین سے بھاگے گا؟ ہم لوگ بعض اوقات کلام پر تو توجہ دیتے ہیں، لیکن کلام کے ساتھ جو اسٹائل تھا آپ کا، جو طریقہ کار تھا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اگلی حدیث اس کے بارے میں ہے، وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ انسان ہر وقت مسکرائے؟ میں نے آپ کو 2 باتیں بتائیں۔ نمبر 1، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، کتنا بھی غم ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، لیکن فوراً اپنے ذہن کو موڑ دیں کس کی طرف؟ جو پایا ہے، جو ملا ہے۔ جب یہ خیال آتا ہے انسان کو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں، تو خود بخود دل میں، سوچ میں انسان کے اندر ایک تلخی آنے لگتی اور پھر وہ تلخی چہرے سے نمایاں ہونے لگتی۔ لیکن جو ہی انسان اپنے آپ کو موڑ لے اس طرف کہ میرے پاس یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب خیالات اچھے ہوں گے، سوچ اچھی ہوگی تو خود بخود آپ مسکرانے لگیں گے۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ سب سے زیادہ آپ مسکرانے والے تھے۔ جب اس سنت کو آپ یاد رکھیں، اس مثال کو آپ یاد رکھیں تو عمل میں مدد ملے گی۔ یعنی جب انسان کسی بھی گھٹن، کسی بھی تنگی تکلیف کا شکار ہو، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ انسان کو طرح طرح کے خوف لاحق ہوتے ہیں، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ انسان کو خوف زدہ کرنا، مایوسی پیدا کرنا کہ دیکھو تمہارے پاس یہ نہیں تو تمہارا کیا بنے گا، تمہارے پاس وہ نہیں تو اب تمہارا کیا ہوگا۔ انسان سوچے کبھی کہ اتنے سال جو میں نے زندگی کے گزارے تو وہ بھی تو گزر ہی گئے نا، سب کچھ تو نہیں تھا، جتنا کچھ تھا اس کے ساتھ گزر گیا، آگے بھی اللہ رازق ہے، وہ رب ہے، انسان نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، ہر آنے والا دن ایک نیا دن ہوتا ہے۔ آج اگر آپ کو کوئی امکانات کسی چیز کے نظر نہیں آ رہے تو ضروری نہیں کہ یہی دن ہمیشہ کے لیے طاری رہے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہر سویر کی ایک شام ہو جاتی ہے اور ہر روز ایک نیا دن نکلتا ہے، اور کل یوم ہوا فی شأن۔ یعنی اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ عن ابی ذر قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، رواہ مسلم کتاب البر والصلۃ۔ عن ابی ذر، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال لی النبی کہا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تحقرن نہ تم حقیر جانو، نون مشدد کیوں ہے؟ تاکید کے لیے، بالکل حقیر نہ سمجھو، من المعروف نیکی میں سے، شیئن کسی بھی چیز کو، نیکی کا کوئی کام حقیر نہ جانو، چھوٹا نہ سمجھو، ولو اور اگرچہ، ان یہ کہ، تلقا تم ملاقات کرو، اخا کا اپنے بھائی کو، بوجہن ساتھ چہرے کے، طلقن کشادہ کھلے۔ عن ابی ذر قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، رواہ مسلم کتاب البر والصلہ۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھ سے فرمایا، یعنی خاص ابو ذر سے کہا، نیکی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے کشادہ پیشانی سے ملو، کھلے چہرے کے ساتھ۔ اور کشادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھلا۔ اور کھلے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ آنکھیں کھولے تو وہ انسان کے لیے خوف کا ذریعہ ہوتی، اسی طرح اگر آپ کانوں کو حرکت نہیں دے سکتے تو چہرے کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے کیا کھولنا ہوتا ہے؟ منہ کھولنا ہوتا ہے۔ یعنی چہرہ تبھی کھلتا ہے جب منہ کھلتا ہے، جب منہ کھلتا ہے تو ساتھ ہی گال وغیرہ بھی اور باقی حصہ بھی پھیل جاتا ہے۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، بوجہ طلق، کھلے چہرے سے یعنی مسکراتے ہوئے چہرے سے۔ اب دیکھیے کہ انسانوں کا باہم میل ملاپ، انٹریکشن، یہ ترقی کی بنیاد ہوتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں آپ آگے بڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں، سوشلائز کریں۔ اگر آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے یا لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے اور آپ بالکل آئسولیٹ ہو جائیں گے، تنہائی پسند ہو جائیں گے، لوگوں سے چھپنا شروع کر دیں گے، تو اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں، کیونکہ انسان تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ آپ کو ہر صورت کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی طرح ضرور ملنا ہے، خواہ آپ کم لوگوں سے ملیں یا زیادہ لوگوں سے ملیں۔ مثلاً اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو کیا کریں گے؟ اگر آپ شادی شدہ ہیں، شوہر کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا، بچے پیدا ہو گئے تو ان کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، پھر اس کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملی، باقی جو رشتہ دار وغیرہ اگر قریب ہیں تو ان سے میل ملاقات، اگر وہ قریب نہیں ہے تو جو بھی آپ کے ہمسائے ہیں، یا اور اگر آپ کہیں کام پر ہیں یا کہیں بھی، تو ضروری ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ میل جول قائم رکھیں۔ لیکن انسانوں کے ساتھ جو ہی انسان میل جول قائم رکھتا ہے تو اس میں کئی قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کسی انسان کے ساتھ تعلق رکھے اور پھر اس کو اس سے کوئی دکھ پہنچے ہی نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص سے مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچا۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے، جس سے آپ جتنا زیادہ ملتے ہیں، اس سے آپ کو اتنی ہی تکلیف زیادہ پہنچتی ہے۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سب سے کاٹ کے الگ ہو جائیں، اور ایک یہ ہے کہ ملتے رہیں، دکھ اٹھاتے رہیں اور بھولتے رہیں، اور ان دکھوں کے اندر مسکراہٹ کا میٹھا گھولتے رہیں اور ان کو کم کرتے رہیں۔ تو انٹریکشن جو ہے یہ زندگی میں جہاں مشکل لاتا ہے وہاں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اور اس خوبصورتی میں پھر مسکراہٹ مزید خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ یعنی انسانوں کی جو ملاقات ہے، یہ جو میل ملاپ ہے، اس میں خوبصورتی کس سے آتی ہے؟ مسکراہٹ سے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کا طریقہ بتایا۔ اب یہ ملاقات کوئی خاص، کوئی فارمل قسم کی ملاقات نہیں ہے کہ آپ کسی سے ٹائم لے کر خاص طور پر آپ ایک پرتکلف انداز میں کہیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور اب آپ مل رہے ہیں اور آپ مصنوعی مسکراہٹیں ایکسچینج کر رہے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، سب سے پہلے جس کی شکل دیکھتے ہیں جو بھی ہے، اس کو دیکھ کر پہلا کام کیا کریں؟ مسکرائیں، آپ کا دن اچھا گزرے گا۔ اس کے بعد جس سے ملے، اس کے بعد جس سے ملے، جس کو بھی ملے مسکرائیں۔ کیا سوچ کے کہ اس نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اس کو چھوٹا نہ جانو، کیونکہ یہ کئی نیکیوں کے دروازے کھول دے گی۔ اس سے کمیونیکیشن کا آغاز ہوگا، انٹریکشن کا آغاز ہوگا، اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ بدگمانیاں دور ہوگی۔ جب بدگمانیاں دور ہوں گی تو تعلقات میں اور بہتری آئے گی، تعلقات میں بہتری آئے گی، کمیونیکیشن بڑھے گی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہت سے الجھے ہوئے مسائل حل کرنے کا موقع ملے گا۔ اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ انسان عام طور پہ جیسے شکایت کرتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں نے اچھا نہیں کیا، ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے لوگوں کے پاس، وہ آج میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا، وہ میرے خلاف بات کر رہا تھا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہمیں شکایت رہتی ہے۔ اب اگر ہم اس میں اپنے آپ کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لیں کہ اچھا ہم نے کیا کیا تھا، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آغاز ہم ہی نے کیا تھا۔ اگر کوئی ہمیں دیکھ کے نہیں مسکرایا تو میرا کیا فرض بنتا تھا؟ مجھے آغاز کر لینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَوْ أَن تَلْقَى، تم ملو، تو یہاں ہم خود ہیں نا، وہ تم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے، اگرچہ ابو ذر کو کہا لیکن یہ صرف ابو ذر کے لیے تو نہیں،
تو سب کے لیے، کیونکہ آپ اپنے عمل سے یہ بتا رہے تھے. تو پھر اگر کوئی آغاز نہیں کرتا تو ہمیں آغاز کرنا ہے. جب ہماری طرف سے آغاز ہوگا تو کائنات کا ایک اصول ہے کہ دو اور لو، گیو اینڈ ٹیک، گیو اینڈ ریسیو. جو دو گے وہی ملے گا، غصے بھری نگاہیں ڈالو گے تو وہی ملے گا، مسکراتا ہوا چہرہ دکھاؤ گے تو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، بالآخر تو کوئی مسکرائے گا. کیونکہ بعض لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ سنت ہے اور یہ ثواب ہے، اور بعض لوگ بھولے رہتے ہیں، تو ہم اپنے عمل سے ان کو یاد کرائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پودوں اور پہاڑوں کا فرق دیکھیے. درخت ساتھ ساتھ جو لگے ہوتے ہیں کیا آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں؟ کیسے؟ ہلتے جلتے رہتے ہیں. ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایک طرف جھوم جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف جھوم جاتے ہیں، جیسے مسکرا رہے ہیں. مومن کی مثال کیا ہے؟ پودے کی طرح ہے، جب ہوا چلتی ہے تو جھک جاتا ہے، لیکن پہاڑ پتھر وہ نہیں جھکتے. کائنات کی اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں اپنی زندگیوں میں کہ یا تو ہم پودوں کی طرح ہیں اور یا ہم پتھروں کی طرح. کچھ لوگ پتھروں کی طرح ہوتے ہیں، وہ نہ جھکتے ہیں، نہ بینڈ ہوتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور سیدھے کے سیدھے ہی اکڑے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ دائیں بھی سلام کریں گے، بائیں بھی کریں گے، اس سے بھی اچھی طرح بات کریں گے، اس سے بھی کریں گے، ہر ایک کے ساتھ بنا کے رکھیں گے. اور پھر خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ہوا چلتی ہے تو ہوا کس چیز کی علامت ہے؟ ہوا جو ہے وہ ایک پیغام لاتی ہے، یعنی موسم بدلنے کی علامت ہے بیسیکلی آپ کہیں. اگر آپ ویدر چینج کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو موسٹلی یہ ہواؤں کے رخ سے بدلتا ہے. تو اس کو آپ سمبلائز کر سکتے ہیں موسم کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے، ٹیمپریچر کے بدلنے سے، فضا کے تبدیل ہونے سے. تو ہر روز ایک جیسی فضا نہیں ہوتی، کبھی آپ بیمار ہوتے ہیں، کبھی کوئی ٹینشن بھی گھر میں ہوتی ہے، کبھی کوئی اور وجہ ہوتی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا کسی بھی رخ کی چلے، گرمیوں میں آندھی چلے یا سردیوں میں سخت ٹھنڈی ہوا چلے، درخت دونوں ہواؤں میں کیا کرتے ہیں؟ ہلتے رہتے ہیں، انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. تو انٹریکشن جو ہے یہ ایک کائناتی یونیورسل کلچر ہے، اور جو چیز جتنا انٹریکٹ کرتی ہے اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ پانی ہے، کبھی آپ سمندر کے کنارے گئے ہوں یا کبھی جھیل کے اوپر آپ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ لہریں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کس طرح ان کی انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے نا، کس قدر خوبصورتی اس میں ہوتی ہے. ایک حرکت بھی ہے اور ایک انٹریکشن بھی ہے اور ایک خوبصورتی ہے، اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہے. لیکن وہیں پر اگر آپ کسی کنارے رکھے ہوئے ایک پتھر کو دیکھیں تو وہیں کا وہیں ہے، اس میں وہ خوبصورتی نہیں ہے جو اس حرکت کرتے ہوئے پانی میں ہے. تو یہ کائنات ہمیں سکھاتی ہے. بادلوں میں آپ دیکھیں بارش کب برستی، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک ملاپ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اس کی دلیل موجود ہے. کہاں سے؟ سورۃ نور میں. اس میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بادلوں کو اٹھاتا ہے اور پھر ان کے درمیان ملاپ پیدا کرتا ہے. 43 آیت ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ. بادل اٹھتے ہیں، پھر ان میں ملاپ ہوتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر ایک دوسرے کے اوپر تہیں لگ جاتی ہیں. فتر الودق، پھر تم دیکھتے ہو بارش کا قطرہ. یخرج من خلالہ، اس کے اندر سے نکلتا ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. تو ہمیں کیا بننے کی ضرورت ہے؟ اُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والے، بصیرت والے، غور و فکر کرنے والے، اور ان ساری نشانیوں سے سبق سیکھنے والے کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں چیزیں. خیر کہاں سے پھوٹتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ تنہا رہنے سے نہیں آتی. اگر ہوا تنہا رہے، پانی تنہا رہے، کیونکہ ہوا آتی ہے، پانی اٹھاتی اور اوپر جاتی، دونوں کا ملاپ ہوا نا، انٹریکشن ہوا، اوپر گئے، اوپر اور بادل پھر اکٹھے ہوئے، پھر ملاپ ہوا، پھر وہاں سے بارش برسی. کس قدر خیر ہے بارش کے اندر. تو اس میں
انسانی ضرورت ہے کیا؟ باہم ملنا جلنا، اور باہم ملنے جلنے میں مشکلات ضرور ہوتی ہیں. اسی لیے وہ شخص جو دوسروں سے ملتا رہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرے وہ اس سے بہتر ہے جو الگ تھلگ رہے اور نہ کسی کی تکلیف دیکھے اور نہ ہی اس پر کوئی صبر کرے. ایک عام مشکل جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ دین پڑھ لیتے ہیں، خاص طور پر دینداروں کی بہت بڑی مشکل ہے، پھر وہ ان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے یا ملنا ان کو بڑا مشکل لگتا ہے یا ناگوار لگتا ہے جو دین پر نہیں ہوتے. یا اگر کسی ایسی مجلس میں اکٹھے ہو بھی جائیں، مثلا کوئی شادی بیاہ ہے، کوئی پارٹی ہے کہیں پر کسی جگہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چپ گم سم ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، کسی سے بات نہ کی اور ایک مصنوعی سنجیدگی اپنے اوپر طاری کر لی یا کریٹیکل نظروں سے دوسروں کو دیکھتے رہے. یہ چیز دین کے لیے انتہائی خطرناک ہے، انتہائی غلط نمونہ ہے دین کا. یا پھر اس انتظار میں رہے کہ بھی کوئی آئے اور ہم سے ملے. کیا کرنا چاہیے؟ خود اٹھنا چاہیے، خود جانا چاہیے، خود ملنا چاہیے، خود سلام کرنا چاہیے، خود ہر ایک کا حال پوچھنا چاہیے، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا برابر کا ہو، خود سب کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے. کیونکہ آپ دین کے کیریئر ہیں، لوگ آپ کو دین کے نام سے جانتے ہیں، اور اگر آپ کسی کی بات کا جواب ہی نہیں دیتے تو یہ کیا ہے آپ کے اندر؟ کوئی ایروگنس ہے یا کوئی احساس کمتری ہے، انفیریورٹی کمپلیکس ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ اب نارمل بہیویئر ہوتا ہے؟ دس از اب نارمل. وہ بھی انسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ اب میں نے آپ کو مثال سنائی تھی ایک صحابی کی جن کا نام ظاہر تھا، جو ایک گاؤں میں رہتے تھے اور سیاہ فام تھے، کالے رنگ کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گاؤں سے کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے تھے ہدیتاً، اور وہ اپنی چیزیں بھی لا کے بیچا کرتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ وہ آئے اور بازار میں کچھ بیچ رہے تھے، تو انہوں نے نوٹس نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. آپ ان سے اتنی محبت کرتے، اب دیکھیے شخص کون ہے، دیہاتی ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، کالے رنگ کا ہے، غلام ہے، بظاہر کیا سٹیٹس ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اگنور نہیں کیا، چپکے سے پیچھے سے گیا اور جا کے پکڑ لیا. تو آپ نے فرمایا کون مجھ سے اس کو خریدے گا؟ بازار میں تھے، ظاہر لوگ خریدنے بیچنے والے جا رہے تھے، کون اسے مجھ سے خریدے گا؟ تو پتہ چلا کہ اچھا اللہ کے رسول ہیں. کہلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے مجھے بیچا تو آپ گھاٹے میں رہیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان معاشرتی سٹیٹس ان کا کیا تھا، جو وہ خود کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو آپ گھاٹے میں رہیں گے، کچھ نہیں ملے گا مجھے بیچ کے. تو آپ نے فرمایا نہیں، تم بڑے قیمتی ہو، تم اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہو، انت غالن، اللہ کے یہاں تم بڑے مہنگے ہو. ہم نے کبھی کسی کے ساتھ کیا ایسے؟ اب جیسے ہمارے گھر میں ادریس صاحب اور میں یہ ہوتے عام طور پہ شام جیسے اسکول میں کچھ، تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ گھر میں ہی ہوں، لیکن میں اکثر جا کے وہ کمپیوٹر بیٹھے کچھ کام کرتے تو پیچھے جا کے آنکھیں بند کر دیتی ہوں. بچپن میں ہم اکثر یہ کھیل کھیلا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، فرینڈز وغیرہ کے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے سے آنکھیں بند کر کے کہا بتاؤ کون ہے. اچھا اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ پتا ہوتا ہے وہ ہاتھ، اچھا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو بعض اوقات پتا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں ہے اور اسی نے آ کے آنکھیں بند کی ہیں، لیکن جسٹ دوسرے کو احساس دلانے کے لیے کہ ہم ہیں. تو اس میں بعض اوقات ہم اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو. تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں اس کو پیچھے سے پکڑ کے کہتے ہیں اچھا میں بیچ رہا ہوں، اس کو کون لے گا مجھ سے؟ یہ کیا جسچر ہے؟ اپنائیت ہے، امپورٹنس دینا ہے. بہت سے بھاری بوجھ جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت ہلکے ہو جاتے ہیں. ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت نعمان. ان کا بھی قصہ بڑا دلچسپ ہے. وہ آپ سے بہت بے تکلف تھے. ہر ایک اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے نا. بہت بے تکلف تھے آپ سے. جب کوئی بازار میں نئی چیز آتی تو وہ چیز لا کر آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیتے، اور جب دکاندار پیسے مانگتا تو آپ کو ساتھ لے کے وہاں پہنچ جاتے اور عرض کرتے اللہ کے رسول فلاں چیز کی قیمت آپ ان کو دے دیں. آپ فرماتے بھائی تم نے وہ چیز ہدیے کے طور پہ مجھے دی تھی. وہ کہتے اللہ کی قسم میرے پاس اس کی قیمت نہ تھی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ سن کر آپ مسکرا پڑتے اور اس کو قیمت دے دیتے.
دیکھیں بعض چیزیں گھر کی خریدنی ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں نا ان صحابی کا دل کیا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہو. اب ان کو پتا ہے کہ آپ نہیں جائیں گے اور نہ خریدیں گے خود, تو وہ لا کے دے دیتے کہتے اچھا چلیں اب قیمت ادا کریں. اب بعض چیزیں گھر کی خریدنی ہے, آپ ہسبینڈ وائف دونوں جا رہے ہیں, اگر شاپنگ کر رہے ہیں تو آپ کہیں یہ میں نے آپ کے لیے گفٹ لیا ہے, اب آپ پیمنٹ کر دیں. جی ہاں, یہ لڑکوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمیں آغاز کرنا چاہیے. اگر کوئی نہیں مسکراتا یا اس کو عادت نہیں ہے تو ہم آغاز کریں, کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں شخص کو تو دیکھ کے مسکرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے تو مسکرانا ہی نہیں, تو بھلے نہ مسکرائے, آپ مسکراتے رہیں. اگلی حدیث, عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ, رواہ الترمذی کتاب البر والصلہ. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک تمہارا مسکرانا, فی وجہ اخیک تمہارے بھائی کے چہرے میں, لکا تمہارے لیے صدقۃ صدقہ ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی تیرے لیے صدقہ ہے, یعنی ایک نیکی کا کام ہے. اور انسان کے پاس ضروری نہیں کہ ہر وقت مال ہو یا کوئی دینے کی چیز ہو. ایک چیز جس کے دینے میں کچھ بھی خرچ نہیں آتا بلکہ دینے والے کو ہی اس کا فائدہ پہنچتا ہے, وہ مسکراہٹ ہے. اور پھر جب آپ نے یہ فرمایا کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھو, کم نہ سمجھو, حقیر نہ سمجھو, تو معلوم نہیں قیامت کے دن صرف ایک مسکرانے کی نیکی جو ہے ہو سکتا ہے وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ مسکراہٹ حقیقی ہو. دو طرح کی مسکراہٹیں ہوتی, ایک ہوتی ہے فیک, جس میں صرف انسان مصنوعی طور پر کچھ منہ کھول لیتا ہے, پتہ چل جاتا ہے, اس کو پروفیشنل اسمائل کہتے ہیں, تجارتی. لیکن ایک ہوتی ہے حقیقی مسکراہٹ. اور جو حقیقی مسکراہٹ ہوتی ہے وہ انسان کے نہ صرف یہ کہ ہونٹوں پہ ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی اور اس کے باقی جسم کے اعضاء سے بھی پتہ چل رہی ہوتی ہے, پوری شخصیت کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے, اس کے دل کا حال بیان کر رہی ہوتی ہے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو میتیں ہوتی ہیں مرنے کے بعد بھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ محسوس ہوتی ہے, کیونکہ اگر زندگی میں عادت ہوگی تو موت کے وقت بھی انشاءاللہ اور مرنے کے بعد بھی اگر دل صاف ہو تو حقیقی مسکراہٹ آتی ہے. پھر آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ جب آپ کے دل میں دوسروں کے خلاف باتیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کے لیے خود کو پش کرنا پڑتا ہے, اور پھر بعض اوقات وہ پھر اوپر سے ہوتی ہے, اس کا وہ اثر نہیں ہوتا کہ جو ہونا چاہیے. اور اس کے کچھ فائدے بھی بتائے جاتے ہیں کہ انسان کے مزاج پر, جسم پر مسکراہٹ کے کیا فائدے ہیں, آپ کو بتائیں گے. ایک تو ہوتا ہے نا جو اوریجنل اسمائل ہوتا ہے, اس میں ماؤتھ کے اراؤنڈ جو مسلس ہوتے ہیں اور آلسو لائک آنکھ کے اور فور ہیڈ کے جو مسلس ہوتے ہیں سارے یوز ہوتے ہیں. جو دوسری طرح کا اسمائل ہوتا ہے وچ از اے فیک اسمائل اور دا پین امریکن اسمائل, اس میں صرف اور صرف منہ کے گرد جو مسلس ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. اور انسان جب ریئل اسمائل کرتا ہے یا اوریجنلی اسمائل کرتا ہے تو اس سے افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو مائنڈ جو ہوتا ہے وہ اٹ پروڈیوسز اینڈورفن which acts as a natural painkiller in the body and it gives a sense of well-being. یعنی تھکاوٹ بھی دور ہو سکتی ہے. بعض لوگوں کے مسلز نہیں ہوتے مسکرانے کے تو اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے, یعنی علاج کرنا پڑتا ہے اس کا. یہ کتنی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ایک چیز دی ہے اور ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے. اور خاص طور پر جو مسکرانا صدقہ ہے, یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کتنا نفع بخش انسان ہے, یعنی فائدہ دینے والا ہے. یعنی اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے رہے, صرف اسمائل ہی دے رہے ہیں, تو بھی آپ دوسرے کو کیا پہنچا رہے ہیں, فائدہ. کیونکہ آپ کو دیکھ کر وہ مسکرائے گا, کیونکہ فیشل فیڈ بیک آئے گی, تو جیسے آپ ریئیکٹ کریں گے وہ سامنے والا بھی کرے گا. گویا آپ صرف خود نہیں مسکرائے بلکہ آپ نے کیا کیا, دوسروں کو بھی مسکرانے والا بنا دیا. کیونکہ چہرے کی ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے نا, تو چہرے پہ جھریاں بھی پھر کم پڑتی. مسکرانے سے جو انڈورفنز سیکریٹ ہوتے ہیں وہ نیچرل پین کلر ہیں, یعنی باڈی کو اندر اندر ہیل کریں گے اور ریلیکس کریں گے. ایک اور بات یہ ہے کہ یہ سوشل انٹیلیجنس کی علامت بھی ہے. لکھ لیجیے, یہ ورڈ کی ورڈ ہے, سوشل انٹیلیجنس. انٹیلیجنس کی کئی قسمیں ہیں
اور یہ ایک سوشل انٹیلیجنس، یعنی کہ کون شخص سوشلی کتنا انٹیلیجنٹ ہے. اور خاص طور پر اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس انٹیلیجنس کی بہت ضرورت ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. رواه البخاري كتاب الأدب. عن عائشة رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، ما رأیت نہیں میں نے دیکھا، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مستجمعا جمع کرتے ہوئے، یعنی بہت زیادہ، قط کبھی بھی، ضاحکن ہنستے ہوئے، یعنی اچھی طرح پورے طور سے کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس میں ٹھٹا ہو یا کہکہا ہو. کہکہا لگاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی. جہاں آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے وہاں آپ نے کبھی کہکہا نہیں لگایا کہ آواز کے ساتھ بہت زور زور سے ہنسے ہو، کیونکہ وہ ایک دوسری ایکسٹریم ہو جاتی ہے نا. حتی ارا یہاں تک کہ میں دیکھوں منہ آپ سے لہوات ہی آپ کے حلق کا کوا. لہوات جو ہے یہ لہات کی جمع ہے. لہات کہتے ہیں حلق کے اندر وہ ایک چیز لٹکی ہوئی ہوتی ہے نا، کوا بولتے ہیں اس کو، گھنڈی بھی بولتے ہیں پنجابی میں اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پوری طرح منہ کھول کے اور بہت شور کر کے ہنسا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ مسکراتے تھے. انما کان یتبسم، بے شک آپ مسکراتے رہتے تھے. میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا ہے؟ رہتے تھے، مسکراتے رہتے تھے. کانا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھل کر کبھی ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آنے لگتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے، یعنی مسکرانے میں اعتدال. جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقل، اور ایک اور روایت میں آتا ہے لا تکثروا. اقل کا مطلب قلیل کرو، لا تکثروا الضحک، بہت زیادہ مت ہنسو. فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بہت زیادہ کہکہے لگا لیں یا بہت زیادہ ہنس لیں تو اس کے فوراً بعد وہ جو خاموشی کا وقفہ ہوتا ہے اس میں ایک اداسی بھی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز کھو سی گئی ہو. لیکن اگر آپ مسکراتے رہیں تو مسکراہٹ کے اینڈ پر آپ کو ایک خوشی سی محسوس ہوتی رہے گی، یعنی وہ کنٹینیوس پروسیس ہوگا. جبکہ ایکسٹریم رویے کیا ہوتے ہیں، یا بہت سنجیدہ کوئی بات ہی نہیں کرنی، اور یا پھر خوب شور مچا کے ہنسنا اور اس کے بیچ میں کوئی چیز نہیں. تو یا ادھر یا ادھر، یہ پسندیدہ صورتحال نہیں ہوتی. اصل پسندیدہ چیز کیا ہے؟ درمیان میں رہے انسان، اعتدال میں رہے. میں ایک لیکچر سن رہی تھی، فائز سیال پاکستان میں ایک بہت ہی اچھے ایک اسکالر کہہ لیجیے، ایک ریسرچر. تو ان کا ایک لیکچر میں سن رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی سے اعتدال ختم کر دیا ہے. وہ ایک پروگرام پہ تبصرہ کر رہے تھے کہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اور اس میں 200-300 لوگ ایک ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں سب کے چہروں کو غور سے دیکھ رہا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے چہرے ہیں اور معلوم نہیں کسی سے لڑ جھگڑ کر آئے ہیں، کیونکہ کسی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نہیں تھی. یعنی اتنے سارے آڈینس اسپیچز دیتے ہیں مختلف جگہوں، کہتے کہیں کوئی مسکراہٹ نہیں تھی. اور تھوڑی دیر میں کوئی بات ایسی ہوئی جو مسکرانے کی تھی تو لوگ اس طرح لوٹ پوٹ ہو کر ہنس رہے تھے کہ جیسے کبھی انہوں نے کوئی غم نہ دیکھا ہو. تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا دو رویے ہیں. یا تو یہ حال تھا کہ کوئی مسکرا ہی نہیں رہا تھا، اور یا یہ حال ہے کہ جیسے وہ کرسیوں سے بھی گرنے لگے. اب اعتدال نہیں ہے، جبکہ اعتدال زندگی کو حسن بخشتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اعتدال. غم ہے تو بھی، خوشی ہے تو بھی، بہت زیادہ خوشی کی بات ہے تو بھی اپنے حد کے اندر، اور بہت غم کی بات ہے تو بھی حد کے اندر. کیونکہ ایسے رویے پر انسان کو ملامت نہیں ہوتی. گلٹ کب ہوتی ہے؟ جب آپ ہائپر ہو جاتے ہیں، غصے میں یا غم میں یا خوشی میں یا کسی بھی چیز میں بہت زیادہ کوئی چیز کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے. لیکن اگر آپ درمیانی رفتار سے چلتے رہیں تو چلتے رہیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ ٹریڈ مل پہ جاتے ہو تو
مثال کے طور پر اگر آپ شروع میں ہی ہائی سپیڈ پر شروع کر دیں تو کیا کریں گے؟ تھوڑی دیر میں اکتا جائیں گے، تھک جائیں گے اور بند کر دیں گے. لیکن اگر آپ تھوڑے سے شروع کریں سٹیپ بائی سٹیپ اور پھر بھی درمیان میں ہی رہیں تو آپ جتنی دیر چاہیں آپ اس پر واک کر سکتے ہیں. تو دیر تک کام کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ اعتدال. ایک اور چیز جو کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ملتی ہے وہ ہے غیر معمولی حالات میں مسکرانا. مثلا اگر کوئی شخص خاموش ہے، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، آپ اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. کیونکہ جیسے ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میری طرف دیکھے تو ہمیشہ مسکرائے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے میری طرف دیکھا اور آپ مسکرائے نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، خاموش بیٹھا، آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ مسکرا پڑتے ہیں. آپ کے کسی دوستی یا تعلق ہے، آپ اسے دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں. لیکن اصل پتہ انسان کا اس وقت چلتا ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہو، کسی پہ زیادتی کر رہا ہو اور وہ شخص اس وقت مسکرائے. یہ ہے اصل مسکرانا، کہ کسی کی زیادتی کے وقت مسکرانا. اور یہ مثال ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی. اس کے بارے میں متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. آپ کے اوپر موٹے کنارے کی نجرانی چادر تھی. بعض اوقات ایسا تھا نا کہ آپ نے دوپٹہ لیا ہو یا چادر تو اس کے کنارے پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، کنارہ ہیوی ہو جاتا ہے، کھردرا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، جیسے گوٹا کناری جس کو آپ کہتے ہیں مثلا. تو ان کے اوپر جو چادر تھی اس کا کنارہ موٹا تھا، بعض اوقات تو موڑنے کی وجہ سے موٹا ہو جاتا ہے، کھردرا ہو جاتا ہے. ایک دیہاتی آپ سے ملا، اس نے آپ کی چادر پکڑ کر آپ کو نہایت زور سے کھینچا. یعنی کوئی بات نہیں کہی، کچھ نہیں کہا، اور آپ جا رہے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی چادر پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیتا ہے، اور بہت ہی زور سے کھینچا، اور چادر کھینچنے کی وجہ سے آپ کے کندھے پہ نشان پڑ گیا. آپ خود سوچیں کہ کتنی شدید کھینچی ہوگی. اس کے بعد یعنی کھینچا کے اس کے بعد وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس مال میں سے دینے کا حکم دیجئے، یعنی کسی کو کہیے کہ مجھے بھی دیجئے جو آپ کے پاس ہے. یعنی کوئی غنیمت کا ہوگا یا کہیں سے آیا ہوگا کچھ. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے. پھر آپ نے اس کو مال دینے کا حکم دیا کہ اس کو دے دو، کچھ رکھیے اپنے آپ کو ایسی جگہ. کوئی آپ کو پش کر رہا ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کوئی بھیڑ ہوتی ہے یا کوئی اور وجہ ہو جاتی کہ کوئی اجنبی شخص آپ کو دھکا دے بیٹھتا ہے یا کوئی اور اس سے گستاخی ہو جاتی، آپ پلٹ کے کیسے دیکھیں گے اس کو؟ بچے کرتے، بچے ماؤں کے ساتھ اکثر ایسے کرتے ہیں، کبھی ان کے بال کھینچتے ہیں، کبھی کپڑا کھینچتے ہیں، کبھی تو کیا کرتے ہیں پلٹ کے. اور پھر آپ دیکھیے کہ راستے میں جا رہے ہیں، آپ راستے میں جا رہے ہیں اور راستے میں صرف آپ ہی تھوڑی ہوں گے، اور بھی تو لوگ ہوں گے دیکھنے والے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور پیچھے سے کسی نے آپ کا کپڑا کھینچ دیا اور صرف اسے کھینچا ہی ہے، ابھی کوئی نشان نہیں پڑا، کچھ نہیں پڑا، تو آپ اگر پلٹ کے اس کو دیکھیں گے تو کھا جانے والی نظروں سے ڈیئر یو، آج کے بعد تم کر کے تو دیکھو، یہ کسی اور سے کرو. تم آپ ایک اتھارٹی بھی ہیں، آپ کے پاس ہے وہ سب کچھ جو کسی کے پاس ہو سکتا ہے، لیکن آپ پلٹ کے اس کو دیکھے اور مسکرا دیے. یہ ہے اخلاق. انک لعلی خلق عظیم. ہم کن سنتوں کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کن سنتوں کی پیروی کا؟ ہم میں سے ہر ایک دعوے دار ہے نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بہت پیروی کرتے ہیں، اپنی مرضی کی باتوں کی جن کو ہم نے پک اینڈ چوز کر لیا کہ یہ کرنا ہے ہمیں، جو ہمیں سوٹ کرتی، اور جو آپ کا ایک اوور آل اخلاق تھا اور ایک آپ کو اوور آل شخصیت ہے، اس کے خوبصورت پہلو کی طرف کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں. یہ ایک کسی کے مسکرانے کے تجربے کی ایک دو ایکسپیرینس ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. My dear teacher, Assalamu alaikum. Yesterday you sent me some reflections from the students, and one of them was about smiling and doing sabrun jameel, a beautiful patience. The sentence that got fixed in my heart was, not only in these harsh circumstances, but also while you are working, example studying or cleaning, keep on smiling, with the intention of doing sabrun jameel for your Lord. He will see, and His pleasure is the best to gain. Alhamdulillah, I have been acting on it since yesterday, and by consciously trying to smile, I have made many discoveries. Whenever I remember to smile, I immediately looked back to see what I had been doing when I had not been smiling, and I found that I had been frowning or sulking. What? Me? Frowning?
If someone else had pointed out that most of the time I have a worried or lost expression on my face, I would not have believed it, nor could I have corrected it. And then I asked myself, what had I been frowning at? At thoughts about failures and apprehensions? But the moment I smiled, the same things seemed to be better. It means that smiling consciously for the sake of Allah's pleasure will have numerous benefits. Number 1, when I will correct my expressions in solitude only for Allah, it will make me remember that Allah is watching me. Number 2, when this fact will be established that He is watching me, then the feeling of being alone will vanish. Number 3, if I am smiling at Allah with love, surely He will also be looking and smiling at me with love. Number 4, negative thoughts will go away and will be replaced with positive ideas and solutions. Number 5, this exercise of positive thinking and positive feeling will become my nature if I stick to it with consistency. Number 6, this positive energy will be radiated in my environment too, and my near ones will also feel comfortable with me, so will create less problems. Number 7, and if there is any problem, I will be able to smile even then, inshaAllah, because then Allah will give me hope and energy. So all those with burdened hearts can give themselves a treat right away and smile for the pleasure of Allah. کیا سیکھا؟ تنہائی میں بھی اسمائل کرنا. اور اگر آپ یہ سوچ لیں کہ فرشتے کیمرے لے کے کھڑے ہیں، کیونکہ عام طور پر اگر ہم نہ بھی اسمائل کرتے ہوں تو کب اسمائل کرتے ہیں؟ جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی فوٹو کھینچ رہا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ چیز کہو. نہ بھی اسمائل کر سکو تو چیز کہو، خود ہی اسمائل نظر آنے لگے گی. ہاں، اس وقت کیوں مسکراتے ہیں؟ وہ پتا ہوتا ہے کہ وہ تصویر خراب آئے گی اگر نہیں مسکرائے تو. امپریشن ڈالنے کے لیے، دوسروں پر ایک امپریشن بنانے کے لیے نا. کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے مسکرانا، اس لیے بچہ بھی مسکراتا ہے پیدا ہونے کے بعد. یعنی اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے. آنکھیں بند ہوتی ہیں اور بچہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اور سوتے ہوئے بھی مسکراتا ہے. فیٹس بھی اسمائل کرتا ہے. ریسرچز بتاتی ہیں کہ فیٹس بھی اسمائل کرتا ہے. تو یہ تو اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی فطرت نسخ کر دیں. سوچ کے بدلنے سے بہت کچھ بدل جاتا. دین کا ایک ایسا نمونہ نہ پیش ہو کہ دین نے ان کو یہ سکھایا یا قرآن پڑھ کے ان کا حال یہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس سے آپ نہیں بلکہ وہ قرآن یا وہ جو دین ہے وہ بدنام ہوگا. اس میں یہ ہے کہ اسمائل کی ڈگریز ہوتی ہیں نا، اور سٹائل ہوتے ہیں. ایک اسمائل تنزیہ بھی ہوتی ہے، اور ایک ریڈیکیول کرنے والی بھی ہوتی ہے، اور ایک خیرخواہی والی بھی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو کام ڈاؤن کرنے والی بھی ہوتی ہے، ریلیکس کرنے والی ہوتی ہے. تو جب آپ اپنے اندر کی فیلنگز کے ساتھ مسکرائیں گے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو انشاءاللہ وہ ایسا نہیں محسوس کرے گا. اٹ ڈپینڈس کہ وہ سٹائل کیا ہے. ایک چھوٹا سا اور بھی رائٹ اپ. Yesterday I had started on my program of conscious smiling, in which I tried to smile even when I didn't feel like it, and was being irritated by some trivial things. This was a part of my self-development plan to smooth out the patches of not very good behavior, especially with my sons, who test my patience to the limits at times. I found that acting on the sunnah of the Prophet ﷺ has a lot of benefits. Number 1, it puts your mind in the right perspective. Number 2, it is an instant tool to see the absurdity of getting angry at such a little thing. Number 3, you instantly start feeling good even if you are alone and smile to yourself. Number 4, if there is someone receiving that smile, then the effects are multiplied. Number 5, you can teach others to keep a cool head by just a smile instead of a long lecture. Number 6, the best thing is that it's difficult to stay angry when you smile. Number 7, you cannot smile and scold at the same time. Number 8, even if you don't see any positive outcome, you feel good that you were trying to follow your beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, and you will get an ajr in the akhirah. The list is endless, and as I thought about it, I realized that no sunnah of our Prophet sallallahu alaihi wasallam is as simple as it appears on the surface. Each and every aspect is full of volumes of hikmat. That is what makes it so adorable. Lots of love and smiles. تو ایکٹیویٹی کیا ہے کہ ایک تو مسکرانے کی شعوری کوشش، اور اسی طرح ایک سٹیکی نوٹ کے اوپر کسی اور اینڈ پہ لکھ کے مسکرانا لگا دیں تاکہ ریمائنڈر ہو، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں نا. کسی ایک نوٹ پہ لکھ کے کسی دروازے پہ کسی جگہ پر جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مسکرانے میں مشکل پیش آتی ہے وہاں لگا دیں. یعنی کہ اسمائل جو ہے وہ ایک خاموش ایکشن ہے نا.
جس خاموش، لیکن اس کے اندر کیا کچھ ہے، صرف ایک حکم. اور میں عام طور پر جب یہ لیکچر پریپیئر کرتی ہوں نا تو میں مختلف کتابیں دیکھتی ہوں. جیسے آج میں نے سیرت صحابہ پہ 3 کتابیں دیکھی، عربی میں ہیں. تو اس سے میں یہ دیکھتی ہوں کہ اچھا صحابہ کی زندگی کا کوئی واقعہ مل جائے کہ جس میں وہ ان کے مزاح یا اسمائل یا اور اس طرح کی چیزیں. تو اس ایک چیز کو دیکھتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی کہ اتنا کچھ، یعنی آج مجھے بہت شدت سے احساس ہوا کہ اتنا کچھ ہے کرنے والا. میں تو صرف ایک چیز ڈھونڈ رہی ہوں اور پوری کتاب میں سے مجھے کوئی اتنی سی چیز ملتی ہے، لیکن اتنی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور ہم کرتے بھی نہیں ہیں. تو صحابہ کرام کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں بھی آتے ہیں. پھر اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو ان کی زندگی کی جو عملی مثالیں ہیں بہت ہی ہیلپ فل ہوتی. ایک اور کام جو آپ ہوم ورک کے طور پہ کریے وہ ہے سواری پہ مسکرانا. سوار ہو کے، یعنی ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بیٹھ گئے ہیں اس وقت مسکرا کے چلنا، یعنی سٹارٹ لیتے ہوئے مسکرانا. اور اس کے لیے بھی حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک سواری لائی گئی. آپ نے اس پر سوار ہونے کے لیے جب رکاب پہ قدم رکھا تو پڑھا بسم اللہ. جب سوار ہو چکے تو کہا الحمدللہ. پھر یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، پھر پڑھا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. راوی کہتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلکھلا کے ہنسے، یعنی اچھا خاصا ہنسے. میں نے بے موقع ہنسنے کی وجہ دریافت کی کہ یہاں تو ہنسنے والی کوئی بات نہیں تو آپ کیوں ہنسیں؟ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح دعا پڑھی تھی، یعنی جیسے میں نے پڑھی، اور پھر آپ مسکرا دیے تھے. میں نے آپ سے مسکرانے کی وجہ پوچھی، یعنی حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے یہ کہنے پر کہ خدایا تیرے سوا میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، خوش ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی دوسرا اس کے گناہوں کو نہیں بخش سکتا. یعنی جب بندہ استغفار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے، یعنی خاص طور پر اس موقع پر. اب یہ کمیونیکیشن کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ دل ہی دل میں. ابھی شروع میں ہم نے بات کی تھی نا، کیا چیز انسان کو ہر وقت مسکرانے پہ مجبور کر سکتی؟ تو وہ اپنے اندر ہی کی بات ہے نا. وہ اندر کی جو کمیونیکیشن ہے آپ کی آپ کے رب کے ساتھ، تو وہ تنہائی میں بھی آپ کو مسکرانے پر مجبور کرے گی. وہ آپ سواری پہ بیٹھ کے بھی مسکرائیں گے، آپ کوئی بھی کام کریں گے تو جتنے اچھی اچھی باتیں یاد آئیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اوپر مبنی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پہ مسکرانے میں مشکل نہیں ہوگی. لیکن جب انسان کو اللہ سے کچھ شکوہ ہو یا ناراضگی ہو یا ناشکری کی کیفیت ہو تو پھر مسکرانا مشکل لگتا ہے. اگر کسی وقت بھی مشکل لگے تو فوراً سوچیں کہ یہ ناشکری ہے، یہ ناشکرے پن کا ایک رویہ ہے کہ میں مسکرا نہیں سکتی. بعض اوقات کوئی ہمیں کہے نا مسکراؤ تو ہم اور غصہ کرتے ہیں کہ مت کہو کہ مسکراؤ، تمہیں نہیں پتا کہ میرا حال کیا ہے، تم پہ وہ گزرا ہی نہیں. حضرت براء بن عازب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی اور آپ کی ہر ادا کو دل و جان سے عزیز رکھتے اور اس پر عمل کرتے. ایک دفعہ ان کا ایک شاگرد ملاقات کے لیے حاضر ہوا. کس کا؟ براء بن عازب کا. تو انہوں نے خود آگے بڑھ کر سلام کیا. یعنی استاد کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ انتظار کرے اچھا میرا شاگرد مجھے سلام کرے، بلکہ کیا ضروری کہ خود آگے بڑھ کر سلام کر لے. خود آگے بڑھ کر سلام کیا، پھر شاگرد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے مسکرانے لگے، یعنی سلام کرتے ہوئے مسکرانے لگے. پھر فرمایا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ شاگرد نے عرض کیا آپ ہی فرمائیں. فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے یہ ارشاد بھی فرمایا تھا کہ اگر 2 مسلمان بغیر کسی ذاتی غرض کے، بغیر کسی لالچ اور غرض کے ایک دوسرے کو اس طرح ملے، یعنی مسکراتے ہوئے ملے، اس طرح کا اشارہ کس چیز کی طرف تھا؟ مسکرانے کی، یعنی خوش ہو کر ملے، یعنی یا مسافہ کریں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بخش دیتا ہے. یعنی ایک مسلمان سے ملاقات کرنا اور ملاقات کے وقت ہاتھ ملانا اور ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرانا،
ٹھیک ہے ہر وقت ہر موقع پہ اور ہر روز تو یہ کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جیسے اگر کوئی یعنی کہ کچھ دن کے بعد آیا ہے یا دور سے آیا ہے یا کسی بھی وجہ سے، یا اگر ممکن ہو تو خالی کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان ہاتھ ملا لے، اور ہاتھ ملانے کے ساتھ ساتھ مسکرا بھی لے، تو آپ دیکھیں گے کہ دل کی جو میل ہے وہ بھی نکل جاتی ہے. تو یہ وہ راز ہے جو بنیاد ہے اچھے تعلقات کی. یعنی مسکرانا اگر دیکھا جائے تو پورے اس میں پرسپیکٹو میں دراصل کیا ہے؟ اچھے تعلقات کا راز، انٹریکشن کی خوبصورتی اور انٹریکشن کی مضبوط بنیاد. ایک اور موقع، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حجامت کروانا تھی، یعنی بال کٹوانا تھے. تو سفر میں ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے ان کو بلوایا. وہ حاضر ہوئے اور اپنا سر مبارک آپ نے اس کے سامنے کیا کہ اچھا تم اب کرو حجامت. اور مسکراتے ہوئے مزاحن فرمایا، بھائی تم کو اللہ کے رسول نے اپنے سر پر اس حال میں قابو دیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں اس طرح ہے. یعنی میرا سر تمہارے ہاتھ میں اور تمہارے ہاتھ میں اس طرح ہے. تو اس پر اس نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھ جیسے کو آپ کے بال تراشنے کی سعادت بخشی ہے. اور یہ صحابی معمر بن عبداللہ تھے. مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں، آپ ڈرائیونگ کرنے لگے ہیں، سواری پہ بیٹھے ہیں، سوار ہوئے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی بہانہ ڈھونڈ لیجیے مسکرانے کا. حضرت ام قیس کا ایک واقعہ ہے چھوٹا سا. ام قیس کا بیٹا فوت ہو گیا، تو وہ اس میں بہت ایک طرح سے بدحواس ہو گئی، کیونکہ بعض اوقات بدحواسیاں بھی مسکراہٹ کا سبب بن جاتی ہیں نا. تو جو بیٹے کو غسل دے رہا تھا ان سے کہنے لگی، میرے بچے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دینا ورنہ یہ مر جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ مسکرا دیے اور ان کو طویل عمر کی دعا دی صحابیہ کو. چنانچہ ان خاتون نے تمام عورتوں سے زیادہ عمر پائی. اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان سے ایسے بدحواسی کے واقعات ہو جاتے ہیں، اگر ہمیں پتہ چلے تو ہمارا تبصرہ کیا آتا ہے؟ بے وقوف، احمق، یہ کوئی بات تھی کرنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، اور آپ دیکھیے کہ بظاہر اس میں مسکرانے کا کوئی موقع لگتا نہیں کہ اب بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اس موقع پر ایسے یعنی گھبراہٹ میں الفاظ منہ سے نکل گئے ہیں، کیونکہ ماؤں کو ہر وقت بچوں کی فکر ہوتی ہے نا. ایک ماں کا دل ہے نا، بچے کو کوئی اٹھائے، بچے کو کوئی نہلائے، کوئی کچھ کرے تو ہم ساتھ ساتھ بولتے چلے جاتے ہیں، دیکھو اس کو یہ نہیں کھلانا، اچھا وہ نہیں کر، انکانشیسلی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے منہ سے بھی اسی طرح نکل گیا. تو بعض اوقات انسانوں سے بدحواسی میں بہت کچھ منہ سے نکل جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کو چھیڑ بنانے کی بجائے یا کسی کا مذاق اڑانے کا ذریعہ بنانے کی بجائے یا اس کے اوپر اس طرح کے کمنٹ پاس کرنے کی بجائے دعا دینی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.